بسم الله الرحمن الرحيم. القوية الموجبة وكذا السالبة تنقسمان إلى معدولة وغير معدولة. یہاں سے قضیہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو بتاتے ہیں اس کی دو قسمیں، ایک معدولہ اور ایک غیر معدولہ۔ پورا میں بھی پڑھا تھا کہ حرف سلب اگر موضوع یا محمول یا دونوں کا جز ہو تو اس کو یہ لوگ معدولہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اور اگر حرف سلب نہ موضوع کا جز ہو نہ محمول کا جز ہو تو اس کو یہ لوگ محصلہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوگا کہ حرف سلب موضوع کا جز ہوگا تو یہ لوگ اس کو معدولۃ الموضوع کہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوگا محمول کا جز ہوگا تو اس کو معدولۃ المحمول کہتے ہیں۔ کبھی دونوں موضوع محمول دونوں کا جز ہوگا تو اس کو معدولۃ الطرفین کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر بینا ایک لفظ ہے، بینا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والا۔ اس میں نہ لگا دیا تو نابینا، نہ لگا دیا تو کیا ہو گیا؟ نابینا، نہ دیکھنے والا۔ تو یہاں حرف سلب جز بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ نہ حرف سلب ہے اردو میں۔ بے علم ہے، کیا ہے؟ بے علم ہے، تو اب بے لگ گیا علم کے ساتھ، کیا مطلب ہے؟ جس کے پاس علم نہ ہو۔ نا سمجھ ہے، نہ لگ گیا، یہ نہیں، نہ حرف سلب ہے، یہ سب معدولہ ہو گئے۔ سمجھ رہے ہو؟ ایسے انجان ہے، ایک ہے جان ایک ہے انجان، تو نا ان بے یہ سب حرف سلب ہیں۔ تو ایک ہے عالم ہے تو اس کے ساتھ لگا دیا لا عالم۔ عالم مانے علم والا، اور لا عالم بے علم، علم نہ رکھنے والا۔ دیکھ رہے ہو؟ ایک ہے حیٌ، اس کا معنی زندہ، اور ایک لگا دیا اللہ حی، کیا مطلب؟ جو زندہ نہ ہو۔ تو حرف سلب جز بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ تو آپ نے یوں کہا اللہ حی جماد، لا ہے، حیٌ کے ساتھ لا لگا دیا حرف سلب، لا ہے یعنی جو زندہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ جماد ہے۔ کیا ہے؟ جماد ہے۔ یہ معدولۃ الموضوع ہے کہ نہیں؟ اسی کو پلٹ دو، آپ کہہ دو الجماد لا عالم، جماد کیا ہے؟ لا عالم ہے۔ معدولۃ المحمول بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اور آپ معدولۃ الطرفین بنانا چاہو تو کہہ دو اللہ حی لا عالم، جو حیات والا نہیں ہے وہ کیا ہے؟ لا عالم ہے۔ موضوع محمول دونوں کرنا جز بن گیا۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اردو میں بنانا چاہیں تو آپ کہتے ہیں نابینا عالم ہے، یہ معدولۃ الموضوع ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور محمول کا آپ بنا دیں، بعض میں آگے زید نابینا ہے، زید نابینا ہے، یا محمول کا نہ جز بن گیا نہ حرف سلب، تو معدولۃ المحمول بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ دونوں کو بنانا ہے تو کہہ دو نابینا، نابینا، نا سمجھ ہے، نابینا، تو دونوں کا معدولۃ الطرفین نہ بن گیا۔ یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ سب موجبہ کی مثال ہے، سالبہ میں بھی بنا سکتے ہو۔ مثلاً ہے اللہ حی لیس بعالم، لا ہے عالم نہیں ہے، یہ سب معدولۃ الموضوع سالبہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور محمول بنانا ہے تو کہہ دو الجماد لیس بلا عالم، معذر میں آ گئی، یا لیس بعالم، وہ
یہ زید لیسا بلا حین، زید لیسا بلا حین، زید لا ہے نہیں، یہ معدلۃ المعمول سالبہ میں نہ ہوگا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حرف سلب اگر موضوع کا جز ہے تو معدولۃ الموضوع، معمول کا جز ہے تو معدولۃ المعمول، دونوں کا جز ہے تو معدولۃ الطرفین۔ حرف سلب موضوع معمول کسی کا جز ہو تو معدولہ ہے، جز نہ ہو تو کیا کہیں گے؟ محصلہ۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو، القضية الموجبة وكذا السالبة تنقسمان إلى معدولة وغير معدولة۔ قضیہ موجبہ اور اسی طرح سالبہ یہ دونوں منقسم ہوتے ہیں معدولہ اور غیر معدولہ کی طرف۔ سمجھ آگے بات؟ فالمعدولة ما يكون فيه حرف السلب جزءا من الموضوع أو من المحمول۔ تو معدولہ وہ ہے جس میں حرف سلب موضوع یا محمول اور کلیہما یا دونوں کا جز، موضوع کا جز ہے تو معدولۃ الموضوع، محمول کا جز ہے تو معدولۃ المحمول، دونوں کا جز ہے تو معدولۃ الطرفین۔ طرفین سے مراد موضوع محمول۔ سمجھ میں آگے بات؟ مثال الاول، اول یعنی معدولۃ الموضوع کی مثال جس میں حرف سلب موضوع کا جز ہو۔ ہمارا قول اللہ حی جماد، حی کے ساتھ لا لگ گیا نا، حی کے ساتھ، تو یہ معدولۃ الموضوع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ غیر جاندار، غیر کیا ہے؟ جماد۔ مثال الثانی، ثانی سے مراد جس میں حرف سلب محمول کا جز ہو، معدولۃ المحمول کی مثال زید لا عالم، زید کیا ہے؟ لا عالم ہے، اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں بے علم ہے۔ کیا ہے؟ جیسے بے علم ہے، بے وضو ہے، سمجھ گیا؟ بے حیا ہے، بے حیا بولتے ہیں نا، تو یہ بے اگرچہ لگا ہے مگر یہ لا کے معنی میں، لا حیا لہ، عدیم الفہم ناسمجھ، عدیم العلم بے علم۔ مثال الثالث، معدولۃ الطرفین کی مثال جس میں حرف سلب موضوع محمول دونوں کا جز ہے، دونوں سمجھ رہے ہو نا، موضوع محمول دونوں کا جز ہے۔ اللہ حی لا عالم، جو لا ہے یعنی غیر جاندار ہے وہ کیا ہے؟ لا عالم۔ سمجھ میں آگے بات؟ ھذا فی الایجاب، یہ مثال جتنی پڑھے ہو سب ایجاب میں نا، معدولۃ الموضوع موجبہ، معدولۃ المحمول موجبہ، معدولۃ الطرفین موجبہ کی نہ مثال ہے، تینوں مثال موجبہ کی نہ ہے جی۔ وَأَمَّا فِي السَّلْبِ، لیکن سلب میں یعنی معدولۃ الموضوع سالبہ، معدولۃ المحمول سالبہ، معدولۃ الطرفین سالبہ، اس کی مثال، لیکن سلب میں فمثال الاول، تو اول یعنی معدولۃ المحمول سالبہ کی مثال اللہ حی لیس بعالم، لا ہے عالم نہیں ہے۔ اب دیکھو اللہ حی ہے تو یہ معدولۃ الموضوع ہے، اور لیسا لگ گیا تو کیا ہو گیا؟ سالبہ نہ ہو گیا۔ مثال الثانی، ثانی یعنی معدولۃ المحمول سالبہ کی مثال العالم لیس بلا حی، اسی کو ہم نے کہا تھا زید لیس بلا حی، عالم کیا ہے؟ لا ہے نہیں ہے، یعنی غیر جاندار نہیں ہے۔ مثال الثالث، تیسرے معدولۃ الطرفین سالبہ کی مثال، سمجھ رہے ہو؟ وہی جیسے موجبہ ہوگا ایسے سالبہ بھی ہوگا۔ اللہ حی لیس بلا جماد، لا ہے لا جماد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لا ہے جماد نہ ہے، لا ہے لا جماد نہیں ہے بھائی، غیر جاندار، جو جاندار نہیں ہے وہ لا جماد نہیں بلکہ کیا ہے؟ وہ جماد ہے۔ وغیر المعدولہ بخلافها، معدولہ تو وہ ہے جس میں حرف سلب موضوع محمول یا دونوں کا جز ہو، اور غیر معدولہ وہ ہے جو اس کے برخلاف ہو۔ کیا مطلب؟
حرف سلب نہ موضوع کا جز ہو نہ محمول کا جز ہو، یعنی موضوع محمول کسی کا جز نہ ہو۔ وتسمى غیر المعدولة فی الموجبہ بالمحصلہ، اب غیر معدولہ اگر موجبہ ہے تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو؟ محصلہ۔ زید قائم ہے، کل انسان حیوان ہے، یہاں موضوع محمول کسی میں حرف سلب جز بنا ہے تو اس کو یہ لوگ کیا بولیں گے؟ محصلہ۔ کیا بولیں گے؟ تو حرف سلب موضوع محمول کسی کا جز نہ ہو اور وہ موجبہ ہو تو یہ لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ قضیہ محصلہ۔ سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں تسمى غیر المعدولة فی الموجبة بالمحصلہ، موجبہ میں غیر معدولہ کا نام محصلہ رکھا جاتا ہے، وفی السالبة بالبسیطة، اور اگر وہی غیر معدولہ سالبہ ہو، زید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے، بعض الحیوان لیس بفرس، بعض حیوان فرس نہیں ہے، یہاں حرف سلب نہ موضوع کا جز ہے نہ محمول کا جز ہے، اور یہ سالبہ ہے کہ نہیں سالبہ، تو اس کو کیا کہیں گے یہ لوگ؟ بسیطہ۔ کیا کہیں گے؟ تو کہتے ہیں وفی السالبة بالبسیطہ، سالبہ میں کیا رکھا جاتا ہے؟ سمجھ گئے؟ فصل الموجہات، موجہات کی جمع کیا ہے؟ موجہات۔ یہ کل چونکہ 8 اور 7 15 ہیں، 15 ذکر کریں گے بہت ہیں، سمجھ میں آگئی بات؟ تو موجہہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ جو بھی قضیہ پڑھتے ہو اس قضیہ میں موضوع کی طرف محمول کی نسبت ہوتی ہے، تو موضوع کی طرف محمول کی نسبت چاہے ایجاب کے طور پر ہو چاہے سلب کے طور پر ہو، وہ نسبت یا تو ضروری ہوتی ہے یا دائمی ہوتی ہے یا بالفعل ہوتی ہے یا لا ضروری ہوتی ہے یا لا دائمی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ یا کسی معین وقت میں ہوتی ہے یا کسی غیر معین وقت میں ہوتی ہے، تو موضوع کی طرف محمول کی جو نسبت ہے وہ نسبت کسی نہ کسی کیفیت سے متصف ہوتی ہے، اب وہ کیفیت چاہے ضروری ہو چاہے دائمی ہو، چاہے بالفعل ہو چاہے لا دائمی ہو چاہے لا ضروری ہو، چاہے وقت معین میں ہو یا غیر وقت معین میں ہو، تو اس کیفیت پر جو لفظ دلالت کرتا ہے اس کو یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ جہت۔ مثلا کل انسان حیوان جب ہم نے کہا تو انسان کی طرف حیوان کی جو نسبت ہے ایک کیفیت سے متصف ہے، وہ کیفیت ہے ضرورت۔ اس کا معنی ہے کل انسان حیوان بضرورت، ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے۔ ہم نے کہا لا شیء من الانسان بفرس، کوئی انسان فرس نہیں، تو انسان سے فرسیت کا سلب ضروری ہے، تو اصل میں ہے لا شیء من الانسان بفرس بالضرورہ، بالضرورت کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ موضوع کی طرف محمول کی نسبت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو موضوع کی طرف محمول کی نسبت جس کیفیت سے متصف ہے اس کیفیت کو جو لفظ بتائے اس کو جہت بولتے ہیں، اگر جہت مذکور ہو تو یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ قضیہ موجہہ، اور اگر جہت مذکور نہ ہو تو یہ لوگ کیا بولیں گے؟ مطلقہ۔ کیا بولیں گے؟ مطلقہ کا مطلب المطلق عن الجہت الخالی عن الجہت، یعنی بغیر جہت کے قضیہ ہے۔ تو کل انسان حیوان یہ مطلقہ ہے، اور کل انسان حیوان بالضرورہ یہ کیا ہے؟ موجہہ۔ سمجھ رہے ہو؟ فرماتے ہیں قد یذکر الجہۃ فی القضیۃ، کبھی کبھی قضیہ میں جہت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کس کا ذکر کیا جاتا ہے؟ تو جہت کس کو بولتے ہیں؟ موضوع کی طرف محمول کی نسبت کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کو جو لفظ بتائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ جہت۔ تو قضیہ میں کبھی جہت ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا نام موجہہ رکھا جاتا ہے، ورباعیتاً، اور اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟
رباعیہ بھی. تو ایک موضوع، ایک محمول، ایک دونوں کے بیچ میں نسبت اور ایک جہت، چار ہو گئے نا رباعیہ. سمجھ گئے؟ والموجہات خمسۃ عشرہ، احدہ عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ تک دونوں جز عدد کے، یہ مبنی ہے سوائے اثنا عشرہ کے. پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے؟ یہ مبنی پر فتحہ ہوتے ہیں. احدہ عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ. عدد کے دونوں جز فتح پر مبنی ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں موجہات کل 15 ہیں. تو پوری پوچھے موجہہ کی کتنی قسمیں ہیں تو کیا کہو گے؟ کتنی قسمیں ہیں؟ 15. بات سمجھ آئی؟ ثمانیۃ منہا بسیطہ، ان میں سے 8 کیا کہلاتے ہیں؟ بسیطہ. کیا کہلاتے ہیں؟ وسبعۃ منہا مرکبہ، اور ان میں سے 7 کیا کہلاتے ہیں؟ مرکبہ. آپ پڑھ چکے ہو کبریٰ شریف میں کہ اگر صرف ایجاب ہو تو بسیطہ کہیں گے، صرف سلب ہو تو کیا کہیں گے؟ بسیطہ. اور اگر ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہو تو اس کو یہ لوگ مرکبہ کہتے ہیں. پڑھ چکے ہو، ابھی آئے گا تو وہاں ہم بتائیں گے دیکھو یہ ایجاب سلب دونوں سے مرکب ہے، اور یہاں صرف ایجاب ہے یا صرف سلب ہے. کل انسان حیوان بالغرورہ میں صرف ایجاب ہے. لا شیء من الانسان بفرث بالغرورہ میں صرف سلب ہے. تو یہ کیا ہے؟ بسیطہ ہے. ٹھیک ہے؟ اما البسائط، رہے بسائط جو 8 ہیں، تو ان 8 میں سے احداہا، 8 میں سے ایک، یعنی پہلا قضیہ، او ضروریۃ المطلقہ، قضیہ موجہہ بسیطہ کی 8 قسمیں ہیں. ان میں پہلی قسم کیا ہے؟ ضروریہ مطلقہ. ضروریہ، ضروریہ مطلقہ کس کو کہتے ہیں؟ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِضَرُورَةِ ثُبُوتِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ أَوْ سَلْبِهِ عَنْهُ مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مَوْجُودَةً. ضروریہ مطلقہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کے ضروری ہونے کا حکم ہو، یا موضوع سے محمول کے سلب کے ضروری ہونے کا حکم ہو. یعنی موضوع کے لیے محمول کا ثبوت ضروری ہے یا موضوع سے محمول کا سلب ضروری ہے. نہیں سمجھ رہے ہو؟ موضوع کے لیے محمول کا ثبوت ضروری ہے، موضوع سے محمول کا سلب ضروری ہے. ہم نے کلو انسان حیوان بالضرورہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا انسان کے لیے حیوان ہونا ضروری ہے. حیوان کا ثبوت کیا مطلب؟ انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے. لا شیء من الانسان بفرث بالغرورہ کا معنی کیا ہے؟ انسان کا گھوڑا نہ ہونا یہ کیا ہے؟ ضروری. سمجھ گئے؟ ضروریہ مطلقہ وہ ہے جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کے ضروری ہونے کا حکم ہو، یا موضوع سے محمول کے سلب کے ضروری ہونے کا حکم ہو، جب تک ذات موضوع وہی موضوع کے افراد موجود ہیں. ہم نے کلو انسان حیوان بالضرورہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے افراد جب تک موجود ہیں تو انسان کے افراد کے لیے حیوان ہونا ضروری ہے. كقولك الانسان حیوان بالضرورہ، انسان حیوان ہے ضروری طور پر. یہ کل الف لام استغراق ہے، کلو انسان حیوان بالضرورہ. آپ بتاؤ انسان کے افراد جب تک ہیں، انسان کے افراد جب تک انسان ہیں ان کا حیوان ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. وَالْإِنسَانُ لَيْسَ بِحَجَرٍ بِالضَّرُورَةٍ، اور کوئی انسان پتھر نہیں ضروری طور پر. انسان جب تک انسان ہے اس کا پتھر نہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ حجر جماد کو نہ بولتے ہیں. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات ثانیہ
الدائمۃ المطلقہ، ثانیہ جانتے ہو دوسرا قضیہ دوسرا قضیہ دائمہ مطلقہ کیا ہے؟ وہاں ضروریہ تھا یہاں دائمہ، وہ ضروری تھا یہاں دائمی ہے، سمجھ گئے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کے دوام کا حکم ہو یا موضوع سے محمول کے سلب کے دوام کا حکم ہو، بات سمجھ؟ ہمیشہ ہمیشہ وهي التي حكم فيها بدوام ثبوت المعمول للموضوع أو سلبه عنه، یہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لیے معمول کے ثبوت کے دوام یا موضوع سے معمول کے سلب کے دوام کا حکم ہو۔ دوام کو ہمیشہ، یعنی موضوع کے لیے معمول ہمیشہ ثابت ہے یا موضوع سے معمول ہمیشہ مسلوب ہے۔ کا قولی کا، جیسے آپ کہیں کل فلک متحرک بالدوام، یہ اصل میں ہم نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، یہ فلسفیوں کا خیال ہے کہ ہر آسمان حرکت کرتا ہے۔ میں نے بتایا تھا قرآن کا ارشاد ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مقام، اپنے ٹھکانے، اپنے عین، اپنی وضع سے زائل ہونے سے روک رکھا ہے۔ یہ فلسفیوں کا خیال ہے کہ آسمان ہمیشہ حرکت کرتا ہے، فلسفہ پڑھو گے اتحاد الحکمت تو اس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا، بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ؟ تو کلو فلکن یہ کہتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کلو ارض ساکنۃ بالدوام، ہر زمین ہمیشہ ساکن، زمین کے لیے ہمیشہ سکون کیا ہے؟ ثابت ہے۔ یہ فلسفیوں کے خیال پر ہے، منطق کی جس کتاب میں جائیں گے یہی مثال لکھتے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ ہے فلسفیوں کا خیال، سمجھ گئے؟ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا بھی یہ عقیدہ آسمان حرکت کرتا ہے۔ قرآن فرماتا کل فی فلک یسبحون، سورج چاند جتنے ہیں، وسخر الشمس والقمر دائبین، اللہ نے چاند اور سورج کو گردش کرتا ہوا تمہارے لیے مسخر فرمایا ہے، ہمیشہ وہ گردش میں رہتے ہیں، سمجھ میں آئے گی؟ مگر زمین یا آسمان یہ حرکت نہیں ہے، تو ہم کلو ارض ساکنۃ بالدوام کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ ان کے فلسفیوں کے ہاں فلک کے لیے حرکت کا ثبوت ہمیشہ ہے، ہمارے ہاں فاضماگی زمین کے لیے سکون کا ثبوت ہمیشہ ہے، سمجھ گئے؟ ولا شیء من الفلک بساکن بالدوام، کوئی فلک ساکن نہیں، ان کے یہاں جب حرکت فلک کی دائمی ہے تو فلک کا سکون مسلوب ہوگا نا ہمیشہ، بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ گئے؟ الثالثہ، تیسری قسم کیا ہے؟ مشروطہ عامہ۔ مشروطہ عامہ میں کیا ہوتا ہے؟ موضوع کے لیے محمول کا ثبوت یا موضوع سے محمول کا سلب ضروری ہوتا ہے، کب تک؟ جب تک ذات موضوع وصف عنوانی سے متصف ہوتا ہے، وصف مثلا کہ آپ کہتے ہیں ہر کاتب کی انگلی ہلنا ضروری ہے، ہر کاتب کی، جب تک کہ وہ لکھ رہا ہے، کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت، السلام علیکم، کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت، ہر کاتب کی انگلی ہلنا ضروری ہے۔ کوئی ایسا کاتب ہے کہ انگلی نہ ہلے اور لکھ لے؟ کوئی درزی ہے کہ اس کا پیر نہ ہلے کپڑا سل لے؟ آج کل مشین آ گئی تو کچھ نہ کچھ تو ہلانا پڑے گا نا، مشین بھی چلتی ہے تو چاہے ہاتھ ہلاؤ چاہے کچھ نہ کچھ حرکت کرنا پڑے گا نا۔ دھوبی ہے کپڑا دھلتا ہے تو ہاتھ نہ ہلے بدن نہ ہلے کپڑا دھل جائے، ایسا ہے؟ واشنگ مشین میں بھی دھلو گے تو ایسے ہل جائے گا، ارے مشین ہی حرکت کرے گی، آدمی دھوبی کی جگہ مشین نہ حرکت کرے گی، مشین نہ چلے کپڑا دھل جائے، ایسا ہے؟ تو کاتب جب تک لکھے گا، دھوبی جب تک دھلے گا، درزی جب تک سلے گا، تو ہاتھ پیر کچھ نہ کچھ ہلے گا کہ نہیں ہلے گا؟ تو دیکھو غور کرنا، دونوں فرق ہے۔ کاتب
جب تک لکھے گا، یعنی کتابت کی صفت سے جب وہ متصف ہوگا تب نا، دھوبی جب تک دھلائی کی صفت سے متصف ہوگا تب نا، درزی جب تک سلائی کی صفت سے متصف ہوگا تب تک نہ اس کا ہاتھ پیر ہلنا ضروری ہے، اور یہ صفت نہ ہو تو کیا اس کا ہلے گا؟ اب درزی ہے تو کیا مطلب سلے نہیں تب بھی اس کا ہاتھ ہلتا رہے گا، کاتب ہے تو اس کا کیا مطلب نہ لکھے تب بھی ہاتھ ہلے گا اس کا؟ اگر ایسا ہو جائے تب تو ماشاء اللہ آپ بتاؤ یہاں کاتب کے افراد جتنے بھی ہیں ان کی انگلی کا ہلنا کب ضروری ہے؟ جب تک ایک خاص صفت لکھائی سے متصل، اسی کو کہتا ہے وهي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المعمول للموضوع أو نفيه عنه ما دام ذات الموضوع موصوفا بالوصف العنواني مشروطا عما وہ قویہ ہے جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کے ضروری ہونے کا یا موضوع سے محمول کی نفی، سلب نفی ایک ہی نہ مانا، ضروری ہونے کا حکم ہو، مگر کب تک؟ ایک قید ہے، جب تک ذات موضوع یعنی موضوع کے افراد، کاتب کے افراد زید عمرو بکر نہ ہے، جب تک ذات موضوع یعنی موضوع کے افراد وصف عنوانی سے متصف ہوں، وصف اب وصف عنوانی کیا چیز ہے؟ والوصف العنوانی عندهم ما يعبر به عن الموضوع، وصف عنوانی ان کے نزدیک وہ ہے جس کے ذریعے موضوع کی تعبیر ہو، کاتب نہ کہتے ہیں، خیاط نہ کہتے ہیں، قصار نہ کہتے ہیں، كقولنا كل كاتب متعرق الأصابع بضرورة ما دام كاتبا، ہر کاتب کی انگلی ہلنا ضروری ہے جب تک کہ وہ لکھ رہا ہے، تو کلو کاتبن کہا، آپ بتاؤ کاتب کے جو افراد زید عمرو بکر ہیں جب تک کتابت کی صفت سے متصف ہیں تب تک نہ ہلنا ضروری ہے کہ ہر دم، اگر ہر دم ہلنا ضروری ہوتا تو وصف کتابت کا کوئی مطلب رہتا؟ لکھے چاہے نہ لکھے، کچھ لوگوں کا سر ہر دم ہلتا رہتا ہے، ایک بیماری ہو جاتی ہے سر میں، ایسے ایسے